نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ میرے محترم عزیزوں اور دوستوں، بے شک بنی آدم کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا ہے۔ جب وہ بگڑتا ہے تو پورے جسم کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، اور جب وہ سنور جاتا ہے تو پورے جسم کے اعمال سنور جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو سنوارا ہوا دل لائے وہ اس کے کام آئے گا۔ دو چیزوں کی نفی کی گئی، ایک مال اور ایک اولاد کی۔ عام طور پر دنیا میں انسان انہی چیزوں سے دھوکہ کھاتا ہے، اور دنیا میں یہ آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہو تو انسان شیرنی کا دودھ بھی خرید سکتا ہے، مال سے تمام کام سنوارے جاتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ مال سے انسان کے کچھ کام تو بنتے ہیں، ہر کام نہیں بنتا، دنیا میں بھی ہر کام نہیں بنتا، اور آخرت میں تو کوئی بھی کام نہیں بنے گا۔ آپ خود غور فرمائیے کہ مال سے انسان چشمہ تو خرید سکتا ہے، آنکھ نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان اچھا لباس تو خرید سکتا ہے، خوبصورتی نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان نرم نرم بستر تو خرید سکتا ہے، میٹھی نیند تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان دوا تو خرید سکتا ہے، صحت تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان خضاب تو خرید سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ثواب دیا ہے وہ اسے خرید نہیں سکتا۔ مال سے انسان لوگوں کی خوشامد تو کر سکتا ہے، کسی کے دل کی محبت تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان کتاب تو خرید سکتا ہے، علم تو نہیں خرید سکتا۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں بھی ہر کام مال سے نہیں ہوتا، لہذا آخرت میں تو بالکل ہی کوئی کام نہیں ہوگا۔ کیا چیز کام آئے گا آخرت میں؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو سنوارا ہوا دل لائے گا، ایسا دل جس پر ماں سوا کی محبت کے اثرات نہ ہو، دنیا کے اثرات نہ ہو، جو دنیا کی محبت سے محفوظ ہو۔ جب بھی دل میں غیر اللہ کی محبت آتی ہے تو دل پر داغ لگ جاتا ہے، دل پر ظلمت آ جاتی ہے۔ دنیا کی محبت سے دل پر ظلمت آتی ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت سے دل روشن ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی گناہ کیا جاتا ہے، ہر گناہ کے بدلے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر سچی توبہ کر لی تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، اور اگر دوبارہ گناہ کر لیا تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ گناہوں پہ گناہ کرتے کرتے آخر میں وہ نقطہ اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ انسان کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے دل کو سنوارنے کی محنت شروع کریں تب پتہ چلتا ہے کہ اس دل میں کتنا کام باقی ہے۔ دل کو بنانا آسان نہیں، مدتیں گزر جاتی ہیں، تب جا کر انسان کا دل سنورتا ہے، بنتا ہے۔ ویرانے بھی دیکھے ہیں، آبادی بھی دیکھی ہے، جو اجڑے تو پھر نہ بس دل وہ نرالی بستی ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا کھیل نہیں بھائی، بستی بسنا کھیل نہیں، بستی بستے بستے بستی ہے۔ جس طرح بستیوں کا آباد ہونا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، عمریں گزر جاتی ہیں تب وہ آباد ہوتی ہے، بالکل اسی طرح عمریں گزرتی ہیں تب جا کر دل آباد ہوتا ہے۔ بگڑتا جلدی ہے اور سنورتا بنتا بہت بڑی مشکل سے ہے، سنوارنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا، یہ عبداللہ جو ہے وہ عرش اللہ ہے، اللہ رب العزت کا عرش ہے۔ دیکھیے جب ہم بیت اللہ کو بیت اللہ کہتے ہیں، کس لیے؟ معاذ اللہ کوئی اللہ رب العزت وہاں رہتے تو نہیں ہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی تجلیات وہاں پہ جو ہے اس لیے اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب مومن اپنے دل کو سنوار لیتا ہے تو اس کا دل بھی اللہ رب العزت کی تجلی گاہ بن جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم اپنے گھر پہ صفائی پسند کرتے ہیں، ذرا بھی کوئی گندہ دیکھے، کچرا دیکھے تو آئے عورتوں کو ڈانٹ پڑتی ہے، صفائی کیوں نہیں کی؟ اپنے گھروں میں صفائی چاہنے والوں ذرا غور کریں، دل بھی تو اللہ رب العزت کا گھر ہے، اس میں بھی صفائی آنی چاہیے۔ اس پر جو گناہوں کا میل پڑا ہے،
افسوس کہ ہم نے اسے روٹی، افسوس کہ ہم نے اسے ردی کی ٹوکری بنا رکھا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، وہ بھی چاہتے ہیں یہ دل صاف ہو، پاک ہو۔ آپ خود غور کیجئے، اگر آپ کے پاس گندا میلا برتن لایا جائے اور کہیں کہ اس میں دودھ ڈال دیں، آپ گوارہ فرمائیں گے؟ آپ کہیں گے اتنے گندے برتن میں دودھ کیسے ڈالیں؟ تو جس طرح ہم گندے برتن میں دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت گندے دلوں میں اپنی محبت ڈالنا پسند نہیں فرماتے۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اسے صاف کرو، اسے چمکاؤ، اس کے اوپر گناہوں کی جو ظلمت کو ہٹاؤ، یہ دل آئینہ بن جائے۔ جب صاف ہو جائے گا، شفاف ہو جائے گا، تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت خود بخود اس میں آئے گی۔ صفائی کرنے میں ہمارے طرف سے دیر ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز نے ایک اشعار کہا: ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو جا، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو جب انسان ہر تمنا کو دل سے رخصت کر دیتا ہے، تب اللہ رب العزت کی نعمتیں اس دل پر نازل ہوتی ہیں۔ دیکھیے، انسان کے جتنی بھی اعضاء ہیں وہ اس دل کے تابع ہیں۔ ایک آدمی اگر آپ سے ناراض ہے تو آپ کی طرف نہیں دیکھے گا۔ آپ پوچھیں گے بھائی ہمارے طرف دیکھتے کیوں نہیں؟ وہ کہے گا میرا دل نہیں چاہتا۔ آپ دیکھنا آنکھ کا عمل ہے، لیکن کہے گا کیا؟ میرا دل نہیں چاہتا۔ بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، ماں پوچھے گی بیٹا کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میرا دل نہیں چاہتا۔ تو کھانا تو منہ کا عمل ہے، پیٹ کی ضرورت ہے، لیکن کہتا ہے کہ دل نہیں چاہ رہا۔ بھائی آپ میری بات کیوں نہیں سنتے؟ کہا جی میرا دل نہیں کرتا۔ سننا کان کا عمل ہے، مگر فیصلہ دل کا۔ معلوم ہوا کہ آنکھ ہو، کان ہو، غر جسم کا کوئی بھی اعضا ہو، وہ دل کے تابع ہیں۔ جو دل کی کیفیت ہوگی وہی انسان کے اعضاء کا عمل ہوگا۔ تو دل کے سنورنے سے انسان سنور جاتا ہے، اور دل کے بگڑنے سے انسان بگڑ جاتا ہے۔ دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، اور جس نے اسے سنوار دیا وہ سنور گیا۔ یہ ہے تو چھوٹا، لیکن سونے کا ٹوٹا ہے۔ جب یہ سنور جاتا ہے تو انسان کو سنوار کر رکھ دیتا ہے۔